اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علم نشرح میں بھی آپ دیکھیں کہ یہی تھیم ہے کہ ہمیں فکر تو ہونی چاہیے، اور یہ بھی انہی آیتوں میں سے کچھ آیتیں ہیں۔ سورہ علم نشرح ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو میں نے شاید کل بھی آپ لوگوں کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم کوئی بھی محفل میں سورہ علم نشرح کو لے سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اویئرنیس دینی ہو کہ ترجمے سے پڑھو، ترجمے سے پڑھو، کیونکہ دیکھیں ہمارا شادی بیاہ میں، میتوں میں، آرڈنری پارٹیز میں، جب ہم فرینڈز کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اس میں مرد حضرات بھی اگر ہم سے کچھ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں خاندان کے، تو ہم کسی بھی ٹونٹ نہ کریں، یا ہم سیدھی سی بات اگر کرنا چاہیں کہ سب ترجمے سے قرآن پڑھو، سب ترجمے سے قرآن پڑھو، تو یہ بہت ہی بہترین آیتیں ہیں سورہ علم نشرح کی، جس میں آپ ان کو مائل کر سکیں کہ دیکھیں قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور قرآن کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے فکر کریں، اللہ کو جاننے کی فکر رکھیں۔ اللہ کو جس نے نہیں سمجھا، تو بڑے بڑے گھر ہمارے شادی کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹنے پر کیا کہتے ہیں ہمارے بڑے ڈیسنٹ سٹائل کیا ہے گھر ٹوٹنے پر؟ جی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے ایک سٹائل ہے کہ جی ہم زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ تو آپ غور کیجئے کہ جب اللہ ہی کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو ہم کس کنویں میں جا کے گریں گے، کس کھڈ میں گریں گے، اور ہماری زندگی تو وہ ہم نے مٹی میں ملا دی، خاک میں ملا دی۔ تو اس لیے یہ صورتیں دیکھیں، یہ آیتیں دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ انداز دیکھیے سورہ علم نشرح کا کہ علم نشرح لک صدرک۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کیا اے نبی ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں کر دی؟ شرح صدر آپ کو اردو تو پتا ہوگی کہ شرح کھل جانا، ہمارے کویسچن کے آنسرز بھی جس چیز میں مل جاتے تھے تو ہم اس کو شرح کہتے تھے۔ تو دیکھیں کہ علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا لیے آپ کے صدر آپ کا۔ صدر آپ کو پتا ہے سینے کو کہتے ہیں۔ اب انلارج کرنا تو نہیں ہوا اس میں اللہ کے نبی، اسی صورت میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی بہت ٹینشن میں تھے۔ کس بات سے؟ کہ دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور میں کہاں جاؤں گا، جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے پاس جب لوٹوں گا تو سرخرو ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، میری دنیا کا مقصد کیا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ صورتیں ہیں جو ہم ہر محفل میں بیان کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی ہم کہیں کہ ہمیں فکر تو ہو دین کی کہ میں دیندار ہوں یا نہیں، یا مجھے دین پہ چلنا ہے کہ نہیں، یا میں بچے کیوں پیدا کر رہا ہوں، یہ شادی کیوں کر رہا ہوں، بچے کیوں پیدا کر رہا ہوں، کیوں کما رہا ہوں، کیا کرنا ہے مجھے آگے۔ تو یہ ایک فکر ہونی چاہیے دین کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی کو اتنا ٹینشن، ڈپریشن کس بات کا تھا؟ کوئی دنیاوی چیزوں کا نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں اے نبی جس چیز کا آپ کو ٹینشن تھا، کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر میں اور آپ بھی دین کا غم رکھیں گے، اگر میں اور آپ بھی دین کا غم رکھیں گے، تو کیا میری اور آپ کی بھی اللہ شرح صدر نہیں فرمائیں گے؟ کیا ہمارے بھی بوجھ کو اللہ نہیں اتار دیں گے؟ ہمیں فکر تو ہو، ہم تو اس فکر کو لینا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت دیکھیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا نہیں اتار دیا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا۔ تو آپ دیکھ لیجئے نبی پر کوئی بوجھ تھا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کا بوجھ اتار دیا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ الذی انقض ظہرک، ہماری تو بوجھ مہنگائی نے توڑی، ہماری تو کمر مہنگائی نے توڑی، ہماری کمر بیٹیوں نے توڑ دی، جہیز اتنے دینے، شادیوں میں فنکشنز میں جا جا کر، اور آج کل گیس نہیں آ رہا، اس کا کہیں نہ کہیں سے ارینجمنٹ۔ ہماری تو ان چیزوں نے کیسی کمر توڑی ہے اور ٹوٹتی چلی جا رہی ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جی دھوپ میں بال سفید نہیں ہوئے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی کی کیا ٹینشن تھی کہ باقاعدہ با محاورہ انداز آ رہا ہے کمر ٹوٹ گئی تھی۔ کوئی سچ مچ کی کمر نہیں ٹوٹتی ہے،
یعنی اللہ کے نبی دین کو سمجھنے کے لیے اتنے بےتاب تھے. یہ ہے ہسٹری قرآن سے. یہ ہسٹری آپ بیان کر سکتے ہیں کہ ان کو اتنا خواہش تھی اپنے رب کو جاننے کی. اور ہمیں کب خواہش ہوئی؟ جب ہمیں مرنے کی فکر ہوئی تھی، جب کوئی مشکل گھڑی آئی تھی، پھر ہم نے سوچا تھا کہ اللہ کو پکڑیں، اللہ کو پکڑیں. کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خوشحالی میں اللہ کے ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگوں کو جب اللہ نے مروڑا تھا تب جا کر ہمیں تھوڑا اللہ یاد آیا تھا. تو اللہ کے نبی دیکھیں کہ کتنا چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کی چاہت کو پورا کیا. میں اور ہم سب بھی چاہیں گے تو اللہ ہماری بھی یہ جھوٹے مولویوں سے، جھوٹی باتوں سے اللہ سب سے جان چھڑائیں گے، اور اللہ ہم کو، ہمارے لیے اس قرآن کو دل کی بہار بنائیں گے، اور ہم اپنے اس قرآن کو خود سمجھیں گے. اپنے رب سے ہماری دوستی پکی سے پکی کریں گے، کیونکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ رب کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا، وہ بوجھ جس نے کمر توڑ دی تھی آپ کی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہاں جی، ان بٹوین جو ہم بتائیں گے، جو ہم نے کہا تھا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ بیسک عربک نہیں جانو گے تو علماؤں کے ہاتھوں میں کھیلو گے. بیسک عربک نہیں جانو گے تو کبھی بھی غلامی سے آزاد نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ کی کتاب نے تو لٹرلی غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا. غلامی تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. غلامی تو کسی صورت اللہ کو پسند نہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لینے آ گئے فرعون سے کہ اچھا میری قوم کو میرے حوالے کرو جو تم نے غلام بنا کے رکھا ہے. تو غلامی تو ہے ہی نہیں اسلام میں. تو ہم ان علماؤں کے غلام کیوں بن جائیں کہ ان کی نگاہوں سے شان نزول دیکھیں اور ان کی نگاہوں سے آیتوں کو سمجھیں. ہم اپنے رب، ہمارا رب کسی سے پوچھ کے ہمیں نعمتیں نہیں بانٹ رہا، تو ہم ان سے پوچھ کر اللہ کو کیوں سمجھیں. ہم اپنی بیسک عربک سیکھیں اور ہم اپنے رب کو خود جاننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ یقین جانیں، قسم کھانے والی بات ہے کہ کوئی اور زبان آپ نے اتنی جلدی نہیں سیکھی ہوگی جتنی اگر اس پر توجہ دے دیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. تو اللہ کے نبی بڑے ان کے بوجھ تھے دین جاننے کے لیے. اللہ نے ان کا سینہ کھولا، یعنی وہی نازل ہوئی، پچھلی کتابیں ان پر کھلیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر. یعنی ٹھیک ہے، جو بدنامی آتی ہے، تھوڑے دن ٹینشن آتا ہے، تھوڑے دن پریشانیاں آتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ایٹ لاسٹ، کہ بلندی ہے آپ کے ذکر کی. آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی عالی رتبہ، اللہ کا کلام. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دیں گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو دیکھیں اللہ کے نبی بڑی تنگی سے گزرے تھے. پیچھے بھی آپ نے یہی پڑھا کہ ہم نے آپ کو عائلہ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ہم نے آپ کو غنی کیا. تو دیکھیں ہر طرح کی تکلیف اللہ کے نبی کی بھی ہٹتی چلی گئی. تو کیا اللہ میری اور آپ کی تکلیف کو نہیں ہٹائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور ہٹائیں گے. اور اول تو ہمیں تو دین کے معاملے میں اتنی کوئی تنگی آتی بھی نہیں ہے. ہم چھوٹے لوگ ہیں تو چھوٹی مشکل ہوتی ہے. جو جتنا بڑا انسان ہے وہ اس کی اتنی بڑی مشکلات سے اسے گزرنا ہے. اللہ ہمیں نبیوں کے دوستوں میں کر دے اور نبیوں والی سنت نصیب فرمائے. تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وہ آپ کو سنت صرف قرآن سے ملے گی. تکلیف کے بعد آسانیاں ہیں. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تکلیف کے ساتھ آسانیاں ہیں. اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پھر آسانیوں کے بعد بھی تکلیف ہے. یہ غور کیجئے گا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تکلیف کے بعد آسانی ہے تو آسانی کے بعد تکلیف ہے. یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ میں نعمت دے کے لیتا نہیں ہوں جب تک کہ تم اپنی نفس کو نہ بدل دو، جب تک تم مس یوز نہ کرو، میں کوئی تم سے نعمتیں نہیں لیتا. تو کتنی پیاری باتیں ہمیں سمجھنے کو ملتی ہیں. اور جو آخری آیت ہے یہ بھی میرے اور آپ کے لیے بھی خاص سمجھنے والی ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. نبی کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جب یہ وحی کی تمام ذمہ داریوں سے جب آپ فارغ بھی ہو جائیں تب بھی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. اور اے نبی آپ کو اللہ کے راستے میں
تکودو اور محنت کرتے رہنا ہے. یہ میسج آپ کو اور مجھ کو بھی مل رہا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. اللہ مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ چاقو چوبند رکھے اور ہمیں اللہ کی رضا والا کام اور پازیٹیو کام کرنا نصیب فرمائے. تو اے نبی جب بھی آپ فارغ ہو جائیں، ہمارے لیے فراغت یہی ہے کہ ہمارے بھی ایک عمر آتی ہے جہاں ہم فارغ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی جو ایک خاص ذمہ داری تھی وہی جو جس انداز سے فارغ ہو جائے تب بھی اسے چھوڑ نہیں دینا کہ جی میں نے بہت کر لیا اب ختم. ہاں وہ جب ختم تب ہوگا جب اللہ جانتے ہیں کہ ہماری ہمت ختم ہو جائے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف آپ کو راغب ہی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ اللہ کی رغبت، اللہ کی طرف، اللہ کی سوچ، اللہ کا ذکر ہمیں ہمیشہ یاد رکھے. پھر ہم پر وہ وعدہ پورا ہوگا کہ تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ آپ کی اور آپ کے کلام کی محبت نصیب فرمائیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.